املأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسانی اسلام اور قرآن کی روشنی میں قرآن کریم میں لفظ انسان دوسری مرتبہ سورہ یونس میں آیا. 10ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو اس وقت پکارتا ہے ہمیں لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا ہو یا قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہو. انسان کو ایک اور آگہی، ایک اور تعلیم، اس کی کمزوری ایک اور بتا کر اسے راہ دکھائی جا رہی ہے کہ جب کوئی تکلیف اس انسان کو آتی ہے، مصیبت کا، اذیت کا کوئی لمحہ اس پر گزرتا ہے تو اس وقت سراپا نیاز بن کر گڑ گڑانے لگ جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی زاری کرنے لگتا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب تعالی کو یاد کرتا ہے. دعائیں، آنسو، اس کی اپنی کیفیت جس کو آج کل کی زبان میں باڈی لینگویج کہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ انسان پر کیا گزر رہی ہے. اللہ تعالی سے بھی اور اپنے آپ سے بھی بڑے پکے پکے وعدے کرنے لگتا ہے. اے اللہ، میری یہ مشکل آسان ہو جائے، میری یہ مصیبت ٹل جائے، اس ہلاکت اور بربادی سے مجھے بچا لے، میں عمر بھر آئندہ خطا نہیں کروں گا، تیرا شکر گزار بندہ بن کر رہوں گا، نافرمانی کا خیال بھی آئے گا تو توبہ توبہ کروں گا. مگر مصیبت کے بادل چھٹتے ہیں تو یہ انسان سب کچھ فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. مگر یاد رہے یہ شیوا ہر انسان کا نہیں ہے. وہ لوگ جو اعتدال، میانہ روی کے عادی نہیں، یہ ان کا حال ہے. وہ اپنے مزاج سے اپنی اس کیفیت کو بدل لیتے ہیں. ہاں، جو اللہ والے ہیں ان کے بارے میں ایسا نہیں، ان کی بھی قرآن میں شان بیان ہوئی ہے. تیسری جگہ سورہ ہود جس میں انسان کا ذکر ہے اور آیت نمبر 9. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور. اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت یعنی اس کا مزہ، پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس سے، تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے. اس حوالے سے بتایا گیا خاص شخص، خاص قوم کی تخصیص نہیں ہے. صحت، امن، عافیت، خوشحالی، یہ تمام نعمتیں انسان کو دی جاتی ہیں، مختلف حالات سے واسطہ پڑتا ہے. کبھی اس کی زندگی کے آسمان پر خوشی کے ستارے جگمگاتے ہیں اور کبھی یہ ایسا ٹوٹ جاتا ہے کہ اس شکست کا تصور بھی اس کے پاس نہیں ہوتا.
کبھی صحت کے لحاظ سے بڑا توانا ہوتا ہے اور کبھی بہت بیمار اور نہایت لاغر کیفیت ہو جاتی ہے. تو رد عمل مومن اور کافر دونوں انسان کہلاتے ہیں. تو ان کا ذکر کیا گیا کہ انسان کو اپنا وقار رکھنا چاہیے. یہ جو ہمارے اندر ہرس، طمع، ہرس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، طمع میں بھی کوئی نقطہ نہیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طمع را سے حرفس ہر سیت ہی. طمع میں 3 حرف ہیں، تینوں خالی ہیں، نقطہ بھی نہیں ہے، تو طمع کرنے والے کو بھی کچھ ملتا نہیں ہے. تو انسان اگر اپنا وقار خود گرا دے، کہتے ہیں نا یا تو نظروں میں یا نظروں سے، آپ کسی کی نظر میں بہتر ہو جائیں یا نظروں سے گر جائیں، یہ آپ نے طے کرنا ہے. تو آپ کو اپنے انسان ہونے کا خیال رہنا چاہیے، اور پھر انسان ہو کر مسلمان ہے تو پھر اور زیادہ خیال ہونا چاہیے. میں یہ سوچوں کہ دنیا کر رہی ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، نہیں، ہم بھیڑ چال میں گم ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اس قرآن میں 4تھی جگہ ذکر ہے سورہ یوسف میں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، آیت نمبر 5. شیطان کا کام ہی لوگوں کو بہکاتے رہنا ہے. اس شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں اولاد آدم تمام کو بہکاؤں گا، لأغوینہم اجمعین، سب کو بہکاؤں گا. اور کہاں بیٹھوں گا؟ لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. بڑی توجہ طلب بات ہے. برائی کی جگہ پر آپ کو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ملے گا، ہدایت دینے والا نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ جو پہلے سے ہی غلط ہیں تو شیطان کو ان پر محنت کی کیا ضرورت، وہ تو ہیں ہی اسی کے راستے پر. شیطان کن پر محنت کرے گا؟ جو سیدھے راستے پر ہیں ان کو بہکانے کی کوشش کرے گا. تو شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ نیکی کریں، آپ کی نیکی اسے گوارا نہیں ہے. چنانچہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز گم ہو جائے تو نماز پڑھ لیا کرو. کیا مطلب؟ نماز میں بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں، 2 رکعت پڑھو گے، نہیں یاد آئی پھر 2 رکعت پڑھو، تو شیطان آپ کو زیادہ نماز نہیں پڑھنے دے گا. وہ نہیں چاہے گا کہ یہ زیادہ نیکی کرے، وہ بھولی ہوئی بات آپ کو یاد آ جائے گی، چیز معلوم ہو جائے گی. کیا مطلب؟ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ بھلائی کریں اور کرتے رہیں. ذکر ہے ایک صحابی کا، ان سے ایک فجر قضا ہو گئی، نیند میں تھے، قضا ہو گئی، اٹھ کر پڑی اور روئے یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں نیند میں سستی کر گیا، معاف فرما دے. انہوں نے قضا نماز پڑھی مگر قضا ہونے پر شرمندہ ہوئے اور بہت روئے. اگلی صبح انہیں کوئی اٹھا رہا تھا، اٹھو اور فجر پڑھو، ٹائم ہو گیا ہے. کہ بڑی مہربانی، اٹھانے والے تم ہو کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. کیا شیطان اور نیکی کے لیے اٹھائے، فائدہ کرے؟ اس نے کہا میں فائدہ نہیں کر رہا، نقصان کر رہا ہوں آپ کا. کہ تم نماز کے لیے اٹھا رہے ہو تو نقصان کیسا؟ اس نے کہا کل آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، آپ روئے تھے، اللہ کو آپ کا رونا بہت پسند آیا، اس نے آپ کو 70 مرتبہ جزا دی، 70 درجے زیادہ جزا دی. میں اس لیے اٹھا رہا ہوں، آج اٹھو تاکہ ایک ہی درجہ ملے. تو کیا مطلب؟ کبھی بھلا نہیں کرے گا، وہ آپ کا فائدہ نہیں چاہے گا. تو یہ 4تھی مرتبہ انسان کا ذکر
آپ نے سورہ یوسف میں سنا، اچھے بھلے انسان کو بہکاتا ہے. کوئی کبھی ناز نہ کرے اس بات پر کہ میں بہت قابل ہو گیا ہوں، اب شیطان کے دھوکے میں نہیں آؤں گا. ایسی بات نہیں. میرے رب تعالی کا کرم نہ ہو کوئی بھی شیطان سے بچ نہیں سکتا. ہر وقت اللہ کی پناہ چاہا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ، شیطان سے بچا. پانچویں جگہ سورہ ابراہیم میں ذکر ہے، اور ذکر دیکھیے کس حوالے سے ہے. اس سے پہلے الفاظ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اور اگر تم گننا چاہو اللہ تعالی کی نعمتوں کو، تو تم شمار نہیں کر سکتے. نہ کوئی کیلکولیٹر، نہ کوئی کمپیوٹر، نہ کوئی آلہ، نہ کوئی دماغ گن نہیں سکتا. ان الانسان لظلوم کفار. بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا اور بہت ناشکرا ہے. پہلے نعمتوں کا بیان ہے اور اس کے بعد یہ بیان ہے کہ انسان ناشکری کرتا ہے. اللہ تعالی کی نعمتیں جان کر دل ہر وقت خوش رہنا چاہیے تھا، شکر کرتے رہنا چاہیے تھا، مگر بجائے اس کے کہ اس کی شکر گزاری میں لگے رہتے، ہم نے نافرمانیاں شروع کر دی. شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال. غلط استعمال بھی ناشکری ہے، نافرمانی ہے. یہ زبان تسبیح کے لیے ملی ہے، شکایتوں کے لیے نہیں. یہ آنکھیں جلوے دیکھنے کے لیے ہیں، خرابیاں دیکھنے کے لیے نہیں. کاش ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم انسان ہیں اور پھر مسلمان ہیں. گفتگو جاری ہے، آئندہ نشستوں میں آپ سنتے رہیں گے. آج کی نشست کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.